حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور تمام صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ نام فاطمہ اور لقب زہرا و بطول تھا۔ ولادت سن 1 نبوی یا اس سے کچھ پہلے ہوئی۔ ذی الحجہ سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ اگرچہ ان سے نکاح کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں نے پیش کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی رضامندی معلوم کر کے نکاح کر دیا۔ مہر 500 درہم کی مالیت قرار پائی، جو ایک زرہ، ایک بھیڑ کی کھال اور ایک یمنی چادر کی صورت میں پیش کیا گیا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر دوسرے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ اس سے پہلے خود حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ گھر علیحدہ ہونے پر کچھ ضروری گھریلو سامان بھی درکار تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال و پتیاں بھری تھی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں عنایت کیں۔ ان کی شادی کو 10 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا، اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت تھی، اور دوسری صاحبزادیوں کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کہیں سفر میں جانا ہوتا تو سب سے آخری اور آنے پر سب سے پہلی ملاقات حضرت فاطمہ سے ہی فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان سن 11 ہجری بروز منگل آپ بھی وفات پا گئیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پیشتر جو 2 باتیں ان سے فرما گئے تھے وہ دونوں پوری ہو گئیں کہ اپنے مرض وفات میں آپ نے ایک دن حضرت فاطمہ کو بلا کر 2 باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا، تو وہ رونے لگی اور یہی ہوا۔ دوسری یہ کہ میری وفات کے بعد گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، تو ہنس پڑی اور یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی۔ مشہور قول کے مطابق دار عقیل میں ان کو دفن کیا گیا اور سب سے پہلے پردے میں رکھ کر آپ کا ہی جنازہ لے جایا گیا، اس لیے کہ شرم و حیا کی زیادتی کی وجہ سے خود انہوں نے اس کی وصیت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی حضرت فاطمہ ہی تھی۔ بڑی سمجھدار و ذہین بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں حضرت علی کو کسی دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت علی نے دوسرے نکاح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور چہیتی بیٹی ہونے کے باوجود انتہائی زاہدانہ و پرمشقت زندگی گزاری۔ گھر کا سارا کام خود اپنے ہی دست مبارک سے انجام دیتی تھی۔ حضرت علی کے کہنے سے ایک مرتبہ بڑی ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی کو پریشانیوں کے دور کرنے کا دوسرا ہی نہایت عجیب حل بتایا۔ فرمایا کہ دن بھر کے کام کے بعد تھکن مٹانے کے لیے رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حد درجہ محبت ہی کی وجہ سے ان کے حق میں زیادہ زینت اور بناؤ سنگار کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک سونے کا ہار دیا تو معلوم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کہلانا چاہتی ہو کہ رسول کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے، بڑی راست و باز و سچی تھی، حد درجہ حیادار تھی۔ آپ سن چکے ہیں کہ حیا کی زیادتی کی وجہ سے جنازے کو پردے میں رکھ کر لے جانے کی وصیت کی تھی۔ ان کی خوبیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ و محبت کے تعلق کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی افضل ترین عورتوں میں ذکر فرمایا ہے، بلکہ جنت کی تمام عورتوں کا سردار بتایا ہے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد میں 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادیوں میں ایک زینب اور دوسری ام کلثوم۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر دونوں بہنیں ساتھ تھیں۔ صاحبزادگان میں سب سے بڑے حضرت حسن، پھر حضرت حسین اور تیسرے نمبر پر حضرت محسن تھے۔ حضرت محسن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ باقی دونوں حضرات نے بڑے ہو کر وہ شہرت حاصل کی کہ آج ایک ایک مسلم بچہ ان دونوں حضرات کے نام و عظمت سے واقف ہے، اور انہی دونوں سے حضرت فاطمہ اور ان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا اور آج تک جاری ہے۔ حضرت حسن کی ولادت رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی۔ علم و فضل کا تو پوچھنا ہی کیا، آپ سے 13 حدیثیں مروی ہیں۔ مشہور ہے کہ سورت و سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد انہی کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن حالات کے نامناسب ہونے کی وجہ سے 6 ہی مہینے بعد آپ نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے سال ہر سال کے اختلاف کو ختم کر دیا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ شمار کیا گیا۔ صفر سن 49 ہجری یا سن 50 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور امارت میں زہر کے اثر سے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور وہیں اپنی والدہ کے پاس دفن کیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے نامور صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے حق کی خاطر جان قربان کر دینے کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ آپ کی ولادت شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی، جسم کے بعض حصوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہے، اور بمقابلے حضرت حسن کے اپنے والدین کو زیادہ محبوب تھے۔ علم و فضل میں آپ بھی یکتا تھے۔ حضرت حسن کی صلح کو اگرچہ اچھا نہیں سمجھا تھا، مگر حضرت معاویہ کی خلافت کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی اور یزید کا معاملہ آیا تو آپ نے اس کے لیے بیعت نہ کی۔ دوسری طرف کوفہ کے جھوٹے مدعیان محبت و تعلق نے آپ کو بار بار کوفہ بلایا۔ احباب و اعزاء کی مخالفت کے باوجود آپ نے سفر کیا، اور یہ سفر کربلا کے میدان میں آپ اور آپ کے تمام مرد رفقا کی شہادت پر ختم ہوا، جس میں آپ کے 2 صاحبزادگان بھی شہید ہوئے۔ صرف ایک صاحبزادے بحیات بچے، جن سے آپ کا خاندان آگے چلا۔ یہ واقعہ بروز جمعہ 10 محرم سن 61 ہجری کا ہے۔ نہایت عابد و زاہد، کثرت سے حج کرنے والے اور غربا کا خیال رکھنے والے تھے۔ آپ سے بھی متعدد روایات مروی ہیں۔